السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈپلومہ امام بخاری رحمہ اللہ میں آج کی نشست میں ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات، خدمات، تاریخی اعتبار سے مطالعہ کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے 194 ہجری میں، جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے بعد، شوال کی 13 تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھیپا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم کافی زیادہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک منہج متعین ہم کر سکیں کہ جو اللہ کے بندے بڑے بڑے ائمہ محدثین بنے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کا لڑکپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کا بڑھیپا کیسے گزرا۔ تو ہم سارے ہی امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات اور دیگر محدثین کی حالات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک منفرد انداز میں کہ امام بخاری جو بہت بڑے امام اور محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، دنیا کی آنکھوں کا تارا اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورج اور چاند امام بخاری رحمہ اللہ تھے، دنیا کو قرآن و حدیث کا علم، قرآن و حدیث کا پختہ ترین منہج دے کر گئے، جرح و تعدیل کا منہج، علل کا منہج، قرآن و سنت کا منہج۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی زندگی بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، والدین کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محدثین بنے، بڑے بڑے دین کے خادم بنے، ائمہ ہدا بنے، ہدایت کا سرچشمہ بنے، تو انہیں اپنے بچوں کو بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ان کی کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے رہنمائی کرنی ہے۔ آئے ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات سے یہ چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے بعد۔ اس دن تاریخ عربی مہینے کی 13 شوال تھی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر ابھی 10 سال نہیں ہوئی تھی، ابھی 10 سال عمر نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ اکبر، آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، عربی زبان میں گفتگو کرنا اچھی خاصی سیکھ لی تھی، اور احادیث کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے گھر میں آپ کے والد محترم جو بہت بڑے عالم دین تھے، امام اور محدث تھے، محدث اسماعیل بن ابراہیم الجوفی البخاری، وہ چونکہ محدث تھے، بڑے بڑے محدثین کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے گھر میں مکتبہ چھوڑا تھا، مکتبہ، دینی کتب کا مکتبہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آنکھ کھولی تو گھر میں
ان کے والد محترم کے دینی کتب کا مکتبہ تھا۔ آپ نے بچپن میں اپنے ابو کی کتابوں سے، کتابیں گھر میں تھیں تو ان کو پڑھنا شروع کر دیا، عربی بھی آ گئی تھی، اور کتب حدیث کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری صاحب بڑے بڑے محدثین کے پاس بھی گئے تو آپ کے پاس اپنے باپ کے مکتبہ کی کتابیں تھیں، جو گھر میں مکتبہ تھا دینی کتب کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ 324 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، مجھے حدیث کو زبانی یاد کرنا یہ الہام کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور میں چھوٹی عمر میں تھا۔ کتاب، بچپن کی عمر۔ ان چیزوں میں بہت کچھ ہمیں سمجھ لگ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ چاہتے ہیں ہماری اولادیں محدثین بنے، ہماری بیٹیاں محدثات بنے، انہیں چاہیے کہ بچے کو سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرائیں، عربی بول چال سکھائیں۔ بچہ بولنا شروع ہو رہا ہے تو عربی میں گفت و شنید کریں بچے کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ کو عربی آتی ہوگی، کیونکہ ہمارا دین عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان آئے گی تب ہم دین سیکھ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ جس کو عربی زبان نہیں آتی اس کو دین نہیں آئے گا۔ اس کا یہ گمان ہوگا کہ میں دین سیکھوں۔ دین سیکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عربی زبان آتی ہو۔ امام بخاری صاحب نے بچپن میں ہی عربی زبان سیکھی، الحمدللہ، پھر قرآن کریم حفظ کیا۔ یہ ترتیب ہے بن گئی، عربی زبان سکھائی جائے بچوں کو، پھر قرآن کریم حفظ کروایا جائے۔ تیسری بات، شادی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی امید کر دی ہے، تو سب سے پہلا کام ماں باپ کو، والدین کو، بچوں کی پیدائش سے پہلے اپنے گھر میں دینی کتب کا اہتمام کرنا ہے، مکتبہ بنانا ہے، محدثین کی کتابیں گھر میں رکھنی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیریں، محدثین کی کتب حدیث، کتب جرح و تعدیل، کتب عقیدہ، کتب فتاوی اپنے گھر میں رکھنی ہیں، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرمائے گا وہ آنکھ کھولیں گے، ان کے سامنے دینی کتابیں ہوں۔ ابھی آج کی رات جو گزری ہے، میں اپنے کام میں مصروف تھا، لکھ رہا تھا، تو میری چھوٹی بڑی تیمیہ، اس کی عمر بھی 7-8 سال ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ تقریب التہذیب کھولے ہوئے تھی۔ اب اسے نہیں پتہ یہ کتاب کیا ہے، یہ فن کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ چلو عربی تو تھوڑی بہتی پڑھ لیتا ہے بچہ، ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے، پہلی کلاس میں ہے، تھوڑی بہتی بچہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے عربی نہیں آتی۔ ہاں، کچھ نہ کچھ مجھ سے عربی میں سکھاتا ہوں بچوں کو، تاکہ انہیں عربی زبان بولنا لکھنا پڑھنا آ جائے گھر میں۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ تقریب و تہذیب کھولی ہوئی تھی، اور ایسے ہی وہ ستروں پر انگلی پھیر رہی تھی، دل سے دعائیں نکلی، خوش ہوا۔ اور یہی صورتحال دیگر بچوں کی بھی ہے، الحمدللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ جو بچپن میں گھر کا ماحول ملا، یہ بہت زبردست ماحول تھا۔ ایک محدث کے گھر میں پیدا ہوئے، ایک امام کے گھر میں پیدا ہوئے، نیکی تقوی اس گھر میں بہت زیادہ تھا، دین بہت زیادہ تھا۔
ماں بھی اللہ والی تھیں، باپ بھی اللہ والے تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ تو محدثین نسلوں کو بنانا ہے تو ہمیں اس معیار پر اپنے آپ کو نیکی تقوی میں، علم کے اندر ہمیں پختگی ہو، زہد تقوی میں پختگی ہو، للہیت میں پختگی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمارا بہت مضبوط رابطہ ہو، گھر میں دینی کتب ہوں تو بچہ عربی زبان سیکھے، پھر قرآن کریم حفظ کروایا جائے، اس کے بعد حفظ حدیث کو شروع کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی بڑی منہجی باتیں ہیں۔ یہی وہ ماحول تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ کو ملا، تو آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں 16 سال سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کیا کارنامے سر انجام دے چکے تھے، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ 200 ہجری میں یا 200 ہجری کے قریب، اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تھی تقریباً 6 سال۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 6 سال تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محدث ابو حسن اسماعیل بن ابراہیم الجوفی البخاری وفات پا گئے رحمہ اللہ۔ اس وقت امام بخاری صاحب کی عمر 6 سال تھی۔ تو زندگی کے شروع والے سال، کچھ سال، 5-6 سال، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے والد محترم جو اپنے دور کے امام اور محدث تھے اور معروف انسان تھے، خدمت دین میں ان کا مقام تھا، احترام تھا، اس کے بھی کئی ایک حوالے ہمیں ملتے ہیں کتب جرح و تعدیل میں۔ ان کا بہت ذکر خیر تھا، بڑے نامی گرامی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دوسرے شہروں میں، بخارا سے نکل کر جب دوسرے شہروں میں، قریب کے شہروں سے پڑھنا شروع کیا تو محدثین پوچھتے تھے آپ کون ہیں، ابن من، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ فرماتے میں اسماعیل بن ابراہیم البخاری کا بیٹا ہوں۔ تو وہ ماشاءاللہ خوش ہوتے کہ وہ معروف ہیں ہمارے ہاں، عزت احترام کرتے۔ تو جب والدین دین کے خادم ہوں گے، محدثین سے محبت کرنے والے، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے ہوں گے، تو اس کے اثرات اولاد پر ضرور پڑتے ہیں۔ عربی زبان کی میں نے بات کی، عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے بچپن میں۔ تو اس پر کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوسرے ملک کے ایک شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے شیخ ازار شمس رحمہ اللہ، اپنے دور کے محدث محقق دورہ رحمہ اللہ سے میں نے واٹس ایپ پہ سلام بھیجا اور کہا شیخانہ میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت دیں۔ شیخ ازار شمس رحمہ اللہ، ہماری محبوب شخصیت نے کیا کہا آگے سے کہ بیٹا پہلے عربی زبان سیکھیں، عربی زبان لکھنے پڑھنے بولنے آپ کو آ جائے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اللہ اکبر! یہ بات اس میرے درخوردار بیٹے نے مجھے بتائی، شیخ زہر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، 100% یہی ہے کہ اگر کسی بڑے امام اور محدث سے محقق سے فائدہ لینا ہے اور پہلے عربی زبان تو سیکھیں، پہلے عربی زبان سیکھیں۔ اللہ اکبر! اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر جب 11 سال ہوئی، 11 سال عمر، تو 2005 تھا، 2005 ہجری۔
2005 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 11 سال تھی۔ تو اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر بخارا کے کئی ایک محدثین سے فائدہ لے لیا تھا، استفادہ کیا تھا، ان سے علم لیا تھا، احادیث کو لکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2005 ہجری کے بعد اس دور کے بڑے معروف امام محدث ابو حفص الکبیر کی کلاس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جانا شروع کر دیا تھا۔ امام ابو حفص الکبیر یہ اہل الرائے کے امام تھے، معروف محدث اور مفتی تھے، حنفی تھے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو امام ابو حفص الکبیر کی کلاس میں جامع سفیان الثوری کی قرات ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کلاس میں 11 سال کا امام بخاری بچہ بھی بیٹھا تھا، 11 سال عمر ہے۔ استاد جامع سفیان ثوری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کلاس میں پڑھا رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اپنے باپ کے مکتبہ سے، جو گھر میں مکتبہ تھا، گھر میں جامع سفیان ثوری کتاب موجود تھی۔ اور بھی بڑی کتابیں تھیں، یہ کتاب موجود تھی جامع سفیان ثوری۔ تو یہ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ اپنے باپ کی کتاب جو گھر میں تھی وہ ساتھ کلاس میں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیدار مغز، ذہین فطین، تیز، اللہ کی رحمت فضل و کرم سے امام بخاری کو اللہ تعالیٰ اتنی صفات عطا فرمائی تھیں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پر توجہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بچپن سے ہی بڑے محتاط تھے، بڑے مضبوط تھے بچپن سے ہی، کیونکہ علمی ماحول ملا گھر میں۔ تو استاد محترم امام ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ نے ایک لفظ کی ان سے غلطی ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹوکا، یعنی 3-4 دفعہ امام بخاری صاحب بارہا بولے کہ یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر امام ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ نے جب توجہ کی تو کہا کہ امام بخاری صاحب کی بات درست ہے، اور امام بخاری صاحب کی بڑی تعریف کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ بچپن میں علمی رسوخ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری صاحب کو عطا فرما دیا تھا، بچپن کے اندر علمی رسوخ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ جو ابو حفص الکبیر کے ساتھ پیش آیا، اسی طرح امام بخاری صاحب کی عمر 11 سال ہی تھی تقریباً، 2005 کا واقعہ ہے۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کی عمر 11 سال تھی کہ امام داخلی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ایک مشہور و معروف واقعہ پیش آیا۔ استاذ جو اپنے دور کے امام اور محدث تھے، امام داخلی رحمہ اللہ، ان کی غلطی نکالی۔ اس غلطی کا تعلق سند کے ساتھ تھا، اس غلطی کا تعلق علم علل کے ساتھ تھا، اس غلطی کا تعلق دراست الاسانید کے ساتھ تھا، جرح و تعدیل کے ساتھ تھا۔ امام بخاری صاحب کی عمر 11 سال تھی۔ امام بخاری صاحب اس جرح و تعدیل کے مسئلے کی غلطی نکال رہے ہیں اور تصحیح کر رہے ہیں، علل کا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے
کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپن کیسے گزرا۔ گھر کا علمی ماحول تھا، بخارا کے جو بڑے بڑے محدثین سے پڑھنا شروع کیا۔ امام بخاری صاحب بھی چھوٹے تھے تو ان سے علم حدیث، علم جرح و تعدیل، علم علل سیکھا۔ یہ دلیل ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو محدثین دیکھنا چاہتے ہیں، محدثین بنانا چاہتے ہیں، ان کو بچپن میں بڑے بڑے محدثین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے ائمہ دین محدثین کی مجالس میں، کلاسوں میں بچوں کو بٹھانا ہوگا۔ علم سند، علم دراست الاسانید، تخریج و تحقیق، علم جرح و تعدیل، علم علل کی باریکیاں بچپن سے ہی سکھانی ہوں گی۔ جب محدثین کے پاس بیٹھیں گے چھوٹی عمر میں بچے تو انشاءاللہ وہاں متن حدیث پر بھی بحث ہوگی، سند پر بھی بحث ہوگی، جرح و تعدیل پر بھی، علل پر بھی، ہر فن پر بحث ہوگی۔ تو جب جس لیول کا استاد ہو، جس لیول کا ماحول ہو، اسی لیول کی باتیں کی جاتی ہیں تو طلبہ سیکھتے ہیں، کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ کیا کرنے جی بچے ہیں، یہ بحث نہیں کرنی۔ تو یہ گویا کہ ہم نے اس انداز سے طلبہ کو بہت بڑے علم سے محروم کیا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کی عمر 11 سال تھی۔ امام داخلی کے ساتھ ایک مشہور و معروف واقعہ پیش آیا۔ امام داخلی صاحب نے کہا سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم۔ امام داخلی نے کہا سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ان ابا زبیر المکی لا یروی عن ابراہیم النخعی۔ ابو زبیر المکی وہ تو ابراہیم نخعی سے بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو درست کیا ہے؟ درست تھا سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، ان ابی زبیر یہ درست نہیں تھا، بلکہ درست کیا تھا؟ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ تو ابو زبیر سے مراد ابو زبیر المکی ہیں، اور الزبیر سے مراد زبیر بن عدی ہیں، اور زبیر بن عدی واقعتاً امام ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، لیکن ابو زبیر ابراہیم نخعی کے شاگرد نہیں ہیں۔ جب استاد امام داخلی رحمہ اللہ نے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم کہا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے توجہ دلائی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ابو زبیر ابراہیم نخعی کا شاگرد ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جرح و تعدیل کا مسئلہ، یہ علل کا مسئلہ، یہ سند کا مسئلہ امام بخاری صاحب تصحیح کر رہے ہیں، اور امام بخاری صاحب کی عمر ابھی 11 سال تھی۔ تو پہلے 10 سال 11 سال پہلے کیسے گزرے، اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو علم سند کے ساتھ بچپن سے ہی اٹیچ کرنا ہے۔ عام کھلے لفظوں میں جب ایک طالب علم ماں باپ نے مدرسہ بھیج دیا ہے، اس کو عالم دین بنائیں، محدث بنائیں، تو ہمیں اپنے مدارس کا ایسا ماحول ہمیں رکھنا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو ہر طرح کا علم جرح و تعدیل وغیرہ کا علم سند شروع کروایا جائے۔ تو انشاءاللہ امید واثق ہے جس طرح محدثین کا بچپن گزرا، ان کو بچپن میں باتیں یاد ہوتی تھیں، تو جب ہم بھی اپنے بچوں کو اسی لیول کا ماحول دیں گے، اسی لیول کے فنون اور علوم سکھائیں گے، انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ جب ہم سکھائیں گے نہیں تو وہ خاک سیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے جس کا ازالہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر محدثین کے بچپن کے اور حالات و واقعات جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ملتا ہے۔ یہ تو اللہ توفیق دے تو میں ایک کتاب لکھوں گا انشاءاللہ کہ محدثین کا بچپن کیسے گزرا، محدثین کے بچپن کا منہج کیا تھا،
محدثین کے بچپن کا نصاب کیا تھا، محدثین کے بچپن کے اساتذہ کون تھے، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ بچپن میں بچوں کو محدثین کا منہج دے دیں، بچپن میں بچوں کو محدثین کا ماحول دے دیں، بچپن میں بچوں کو بڑے بڑے ائمہ محدثین کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو بات بن جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے میں چیچا وطنی ساہیوال ایک اہم علمی دورے پر تھا، وہاں مجھے ایک محترم ملے، بڑی نکتے کی بات، بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتہ دیکھ رہے، وہ مجھے کہتے شیخ محترم میں نے اس بچے سے جن کے گھر بات چل رہی تھی، میں نے کچھ معروف علماء کے نام پوچھے کہ بیٹا ماشاء اللہ مسلمان ہیں تو ہم علم سے محبت ہے، ہماری چاہت ہے ہمارا دماغ علم سے محبت کرنے والا ہو، کچھ علماء کے مجھے نام بتا دیں، تو اس کو کسی کا نام کا نہیں پتا تھا۔ پوچھا گیا شیخ عبداللہ نصر رحمانی صاحب، شیخ حسری صاحب، شیخ شریف صاحب کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ 25 سال لڑکی کی عمر ہے، کہتا میں نہیں جانتا ان کو۔ تو اس محترم بھائی نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی ساہیوال کے علماء بتا دیں، ہمارے شہر کے علماء۔ وہ کسی بھی خاص عالم کو نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک بچے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری نسل نو کا یہی مسئلہ ہے۔ ہاں گلوکاروں کے نام، ایکٹروں کے نام، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں جانتے ہمارے بچے، بلکہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے تو محدثین کو نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے تو علم کو نہیں جانتے، دین علم کو نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، ہمیں اس محرومی کا ازالہ کرنا ہے۔ آئیں اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے، اپنے مدارس کے، اپنے علمی گہوارے کے ماحول کو ہم تبدیل کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ بچپن ایک روشن بچپن تھا، ایک بہت مضبوط منہج پر گزرا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے پہلے تقریباً مجھے ایک میسیج موصول ہوا کہ محترم میرے بچے ہیں، میں دوسرے ملک یہود و نصارہ کے ملک میں مقیم ہوں، میری چاہت ہے کہ میں اور میرے بچے آپ سے ابن بشیر سے پڑھیں۔ 2-3 مقصد ہیں، ایک تو اللہ کی رضا، دوسرا ہمارے بچے بچپن میں ہی علوم دین ایک پختہ حاصل کریں، پکے بنے، مضبوط بنے، تاکہ کل کو ان پر یہود و نصارہ کا گندا ماحول، گندی تعلیمات اثر نہ کریں، تاکہ میری نسل دین پر کاربند رہے۔ ایسا نہ ہو میں مروں تو میری نسل دین سے دور ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے پڑھنا ہے، ہمیں وقت دیں۔ تو پہلے تو میرا ذہن تھا چلو میں ایک استاد اپنی ٹیم سے مہیا کرتا ہوں۔ جب ان کے جذبات میں نے سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے ان کو وقت دے دیا۔ الحمدللہ ہماری وہ کلاسیں ہفتہ میں 3 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، وہ مجھے کال کرتے ہیں، میں پھر ان کو مستقل ہم نے نصاب مرتب کیا، اس میں میری ہی کتابیں اکثر، کچھ دیگر محدثین کی کتابیں، تو وہ ہم باقاعدہ لفظ بلفظ پڑھا رہا ہوں۔ اس میں اصول حدیث بھی ہے، جرح و تعدیل بھی ہے، حدیث بھی ہے، حدیث کی کئی فنون بچپن میں ان کو بنیادی چیزیں میں سکھانا شروع کر دی ہیں اور بچے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی ایک مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ بہرحال یہ جو واقعہ امام داخلی رحمہ اللہ والا، یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ 324 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کہ امام داخلی رحمہ اللہ سے مراد کون سے امام ہیں، ایک بڑا معمہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے
بڑی بڑی کتابوں میں اس پر وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ مشکل کا اظہار کیا گیا ہے، تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا۔ اس پر ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ ابو المحبوب سید انور شاہ راشدی سندھی حافظہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ، ماشاء اللہ مستقل رسالہ اسی مسئلہ پر انہیں تصنیف کی اور یہ چھپا ہوا ہے کہ امام داخلی کون ہے۔ اللہ اکبر، تو اس رسالہ کو ضرور پڑھیں، چھپا ہوا ہے اردو میں، اس کو ضرور پڑھیں۔ چند سال پہلے جامعہ رحمانیہ مرکز البیت العتیق میں نے ایک خاص دورہ کروایا جس میں نے 4 لیکچر دیے۔ اس کا نام رکھا محدث کورس۔ محدث کورس کے نام سے میں نے وہ 4 دن لیکچر دیے۔ وہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، والدین، اساتذہ، طلبہ کرام وہ ایک دفعہ سنیں۔ اس کا تعلق بھی آج کے سبق کے ساتھ ہے، آج کے کلاس کے ساتھ ہے کہ محدثین کا بچپن کیسا تھا۔ تھوڑی تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے محدثین بنائے، تھوڑی تھوڑی عمر میں محدثین پیدا ہو گئے، اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ تو وہ 4 ہماری نشستیں ہوئی تھیں، تو وہ سننے کے لائق ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سنیں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کو ایک منہج اور فکر ملے گی کہ ہمارا بچپن ایسے ہی کھیل کود میں فضول کاموں میں گزر جاتا ہے، ABC میں اور اس طرح دیگر علوم میں ہم بڑے کھپتے ہیں، ٹیوشنوں کا اہتمام، تعلیموں کا اہتمام، بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہیں، بچے کو انگلش آ جائے، بچے کو یہ آ جائے وہ آ جائے۔ کاش اتنی ٹینشن ہمیں بچوں کو محدثین بنانے میں لگ جاتی، بچوں کو عربی آ جائے، بچے قرآن کے حافظ بن جائیں، حدیث کے حافظ بن جائیں، جرح و تعدیل سیکھ لیں بچپن میں، علم دین سیکھ لیں بچپن میں، تو اللہ کی قسم یہی ہماری نسل محدثین بنتی، ہمارے شہر، ہمارے ملک محدثین کی شہر بن جاتے، خیر و برکت ہر طرف ہوتی۔ لیکن یہ سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 11 سال تھی تو ابو حفص الکبیر کا واقعہ بھی پیش آیا، ان کی تصحیح کی امام بخاری صاحب نے۔ اسی طرح امام داخلی رحمہ اللہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب جس بچے کی بنیاد مضبوط ہو، بچپن میں علم رسوخ ہو، یہاں تک رسوخ کہ علل کے مسائل پر بچہ بحث کر رہا ہو، اللہ اکبر، کہ ابو زبیر ان ابراہیم یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یہی علل ہے۔ ابو زبیر ابراہیم نقی سے بیان نہیں کرتا، بلکہ زبیر ابراہیم نقی سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ 11 سال کا بچہ اتنی بحث شروع کر دے جب بچپن میں ماحول ملے گا؟ آئیں آپ بچے بڑے بڑے محدثین کے ساتھ اٹیچ کر کے تو دیکھیں، آپ کو ماحول ملے گا۔ اٹیچ نہیں ہم نے بچے کیے۔ ایک میری کتاب ہے نصیحتیں میرے سلاب کی، اس میں بھی میں نے بچوں پر کچھ بحث کی ہے۔ محدثین، بڑے بڑے محدثین اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بڑے محدثین کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے، ان کی کلاسوں میں لے کر جاتے تھے۔ کافی دلچسپ واقعات بھی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو ہم نے جان بوجھ کر اپنے نسلوں کو محدثین کے ساتھ، علم کے منبع کے ساتھ، علم کے مراکز کے ساتھ، خیر و برکت کے مرکز کے ساتھ ہم نے جان بوجھ کر بچوں کو دور رکھا ہے، تو اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں، نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔ اگلی بات ہم آگے کرتے ہیں اگلے لیکچر میں، کہ جب امام بخاری صاحب کی عمر 16 سال تھی تو آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری صاحب کس قدر ہائی لیول پر جا چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی وہ بات میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے کہ 10 سال کی عمر میں امام بخاری کتنے محدثین سے پڑھ چکے تھے، بخارا کے محدثین سے پڑھ چکے تھے، اور ساتھ
ساتھ والے شہروں کے محدثین سے پڑھ چکے تھے، عمر تھوڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیں ہم اپنے بچوں کو یہ ماحول دیں محدثین والا، تو انشاءاللہ آج بھی خیر باقی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔